اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں. اب یہ عجیب بات ہے نا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں. تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا, گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے, گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک عورت نے زنا کیا, شادی شدہ عورت نے, نبی کے پاس آئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا, رجم کی سزا جاری کریں. 4 دفعہ آئی, آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے, تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی, حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. تو یہاں زنا نہیں ہے, زنا سے توبہ, زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا, زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا. یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے آخرت میں نہیں چاہیے. حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, لیکن تسلی نہیں ہو رہی, نہیں بھی سزا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو. دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں, یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا. کورونا کے مریض سے گلے مل رہے ہیں, جھپیا پا رہے ہیں کہ ہو جائے گا تو پھر وینٹیلیشن کا انتظام کر لوں گا. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا, پھر ہے توبہ. شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا, تو اللہ نے بھی کیا فرمایا, دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے, آپ اپنا کام کرو. شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ. جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے. ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے, یہ مطلب تھوڑی ہے. شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے تو انسان گھوم جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے, اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے. دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے. یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا. او بھائی شیطان نے ان کو روکا ہے, برگلایا, لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی. ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے. میدان جہاد میں نکل گئے, زندگی جہاد میں گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ وہ تو عرب کے سردار تھے, وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے کھاتے, ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا.